میں آپ کے سوال سے پہلے یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ویسے مسفٹ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سارے اکنامک ایکسپرٹ ہیں. میں اکانومسٹ بالکل بھی نہیں آپ ہوں. اپنے آپ کو اینکر سمجھ میں اینکر بھی نہیں سمجھتا مگر میں رپورٹر ضرور سمجھتا ہوں. مجھے 30-40 سال سے بجٹ کور کرتے ہوئے ہو گیا ہے. تو ابھی تو بجٹ کے اوپر بحث فضول لگتی ہے کیونکہ سارا سال ہی بجٹ آتا رہتا ہے. وہ جو پہلے سیکٹری ہوتی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے اور پھر وہ اس کو نبھایا جاتا تھا سارا سال, وہ سلسلہ نہیں رہا. پر میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا آج سارے اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے پوچھنے میں کہ بجٹ کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے, جو سمت ہوتی ہے کہ ہم کیا اسے پاکستان کے مسائل کو حل کر پائیں گے. وہ اس لیے بھی کہ کم از کم آگے نہیں جا رہے تو پیچھے نہ جائیں, کیونکہ اب ہمیں بتایا جاتا ہے آج کل جو بنیادی مسائل ہیں کیا ہم ایکچولی پیچھے چلے گئے ہیں. 20-30 سال سے جو ہم ڈائریکشن ہم نے سمت لی ہوئی تھی یا جو فلسفہ ہم اپنا رہے تھے, اب پتہ چل رہا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے وہ بجٹ دیے اور وہ فلسفے بتائے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط تھے. فار ایگزامپل اب ہمارے یہاں پہ کریڈٹ لیا جاتا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, ہم نے جی 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کریٹ کر دی, دیکھیں جی ہم نے اتنا گرڈ میں ایڈ کر دیا. اب انہی کے ہی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مہنگی بجلی لینا بڑا ہی ناقص ایک فارمولہ تھا اور اب اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ہم بنا ہی نہیں پا رہے. ابھی بھی 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سستی, جو کہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جناب سولر کے پیچھے جائیں, یہ نئی قسم کی یہ جو انرجی ہے یوز کریں, اب پتہ چلا کہ وہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور اس کو بنا پا کے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اس طرح ہی آپ کسی اس میں کر لیں کہ باقی انفراسٹرکچر کا کہ جی وہ ہم نے پل بنا دیے, سڑکیں بنا دی. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمام پروجیکٹ جو ہم نے اتنے مہنگے بن جائے جو کہ ڈالروں میں بنائے, اب ڈالروں میں دینے کی وجہ سے اور روپوں میں ہمیں اس کا کچھ فائدہ ہو نہ ہو, تو اب ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ جو ہمارے قرضے ہیں اس کا 80% جو ہے وہ ہم وہ قرضوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں. اس طرح اس کے اندر بھی پھنس لے. تو وہ جو بھی ایشو اٹھائیں چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو, وہ تو سمت فلسفہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے لارجر کے ڈائریکشنز کے اوپر بھی مائکرو بجٹ کی باتیں بھی ضروری ہیں, مگر میکرو جسے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ کیا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک فریم ورک بنایا, اس کے بعد احسن اقبال صاحب آئے, انہوں نے وہ پہلے دن اٹھا کے ڈبے میں کوڑے کے پھینک دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویژن دیا, انہوں نے ویژن 25 سال کا ایک ویژن دے دیا. اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایگزیکٹلی احسن اقبال صاحب کا ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اب اس کے بعد دوبارہ احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں, وہ دوبارہ اپنے ڈسٹ بن سے نکال کے اس کو پالش کر کے وہ 25 سال سے آگے چلے گئے ہیں, 50 سال اور 100 سال کی باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ پلاننگ, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پلاننگ ڈویژن ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ 10 سال کا 15 سال کے منصوبے بنانے نا یہ بیکار کام ہے. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انرجی کے حوالے سے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. بالکل بڑی اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی کے اندر سولوشنز موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے 45,000 میگا واٹ کی جو نیگوشیشنز کر لی ہوئی ہے, جو گلے میں پڑ گئی ہوئی ہے, جو پہلے معاہدے ہو گئے ہیں, ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. سولر کا جو سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے, سولر آف کورس سولوشن ہے. یہ جب ہمیں رینیویبل میں جانا چاہیے تھا, ہم ان کے پاس چلے گئے, تھرمل والوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا. اب سولر آ گئی ہے 2000, آپ بتا رہے تھے کہ 2000 میگا واٹ کے قریب جو ہے سولر لگ چکا ہے. امیروں نے بھی لگایا ہوا ہے, غریب آدمی بھی کیونکہ سستا ہو گیا ہے وہ لگا رہا ہے. مگر اب وہ پھنسے میں ہیں کہ جناب مہنگی کیونکہ باقی ہے, اگر یہ سستی بجلی آ گئی تو وہ جو مہنگی بنائی جا رہی ہے وہ جس کے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے اس کا کیا کریں گے؟ سو یہ کوسچن میرا جو بنیادی میں بات ہے وہ بات آ جاتی ہے پھر کہ کون بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا. پولیٹیکل ول چاہیے, اور یہ بڑے بڑے جو ہے ریٹیلر سے اب جو ہے IMF کو جتنا مرضی بلا کہہ لیں, مگر گلے پہ جب تک کوئی بندوق رکھ کے حکومتوں سے نہ کروائے, ہماری حکومتوں میں نہ ول ہوتی ہے نہ کرنے کی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں, یہ اسپیچ پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ اگر ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو بڑے بڑے یہ کارٹیلز کو, بڑے بڑے یہ جو پاور لابیز ہیں ان کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. پھر کوسچن آ جاتا ہے پولیٹیکل اکانومی کا کہ کیا یہ گورنمنٹ مضبوط اتنی ہے, کیا ہمارے یہاں پہ سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے, سیاسی استحکام اس طرح کا ہے کہ یہ بڑے بڑے ہاتھ ڈالے جا سکیں, یہ خسارے والے یونٹ بیچے جا سکیں, ان کارٹلز کو ہاتھ ڈالا چلیں گھوم پھر کے. تو پھر یہ ایک میکرو سوال آ جائے کہ آف کورس ہمارا ایشو جو آپ کہہ رہے ہیں, بات آپ بھی غلط ملک توڑنے تو آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان اور KPK. عام آدمی کو ایک یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ جناب آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ بجائے کیپیسٹی چارجز دینے کے سیٹوں کو آپ اگر سستی کر دیں تو
تو جب بہت زیادہ چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں، آپ اکانومسٹ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں، تو پھر چوریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے وہ بڑے چور، بڑے کارٹیلز جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر برات، ابھی یہ حال ہی میں اسٹیٹ بینک صاحب کے ایکس گورنر صاحب کا وہ آیا کہ جی 2,500 ارب کی 2.5 ٹریلین کے قریب ابھی بھی برات جاری ہے۔ یہ بینکوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ بڑے بڑے جو سیکٹرز ہیں، ان کے جو بڑے چور تو ہیں، یہ جو دبئی لیگ سے نکل آئی ہے، یہ ایم ہی نکل آئی ہے، تو وہ بڑے چوروں کی میں کہہ رہا ہوں زیادہ بات نہیں ہے۔